باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل اور کامل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس کا شان نزول پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ تفسیر جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ، عبداللہ بن سلام، ابن یامین اور اسد بن کعب اور اسید بن کعب اور شعبہ بن عمر، قیس بن زید، یہ سب یہود سے آ کر اسلام میں آئے تھے۔ پہلے یہ یہودی تھے، اب یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کی دن کی تعظیم کریں گے، متبرک سمجھیں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرما دی۔ دوسری روایت بھی آپ سن لیں، روح المعانی دوسری جلد صفحہ نمبر 97۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب مسلمان ہوئے تو وہ ہفتے کی تعظیم بھی کرنے لگے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز بھی کرنے لگے، کیونکہ یہودی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے اور گوشت بھی نہیں کھاتے اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو وہ پرانا ذہن، وہ پرانا نظریہ جب ان کے ذہن میں آیا تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور تیسری روایت بھی آپ سن لیں، روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 میں، کہ اس آیت سے مراد منافقین ہیں۔ ان کو اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں کامل اور مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ظاہری اسلام قبول کیا ہے تو باطنی بھی اسلام قبول کر لو۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو دل سے تصدیق بھی کر لو۔ یہ تھا بیٹا اس آیت کریمہ کا شان نزول جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ شروع میں اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل اور اکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی یا اونٹ کا گوشت، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ایک مسلمان ساری عمر نہیں کھاتا اونٹنی یا اونٹ کا گوشت تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ اس نظریے سے نہ کھائے کہ یہودیوں کی پاس خاطری کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، تو اب یہ اس کا پرہیز کرنا اور نہ کھانا گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا، اور وہ گناہ گار شمار ہوگا، کیونکہ اب غیروں کی رعایت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اونٹنی کا دودھ ساری عمر نہیں پیتا، کوئی حرج نہیں۔ ہماری شریعت نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ اونٹنی کا دودھ پینا فرض ہے یا واجب ہے۔ اور اگر کوئی اس نظریے اور اس ذہن سے نہیں پیتا، جی یہودی نہیں پیتے، میں یہودیوں کو خوش اور راضی کرنے کے لیے میں بھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا، اب یہ نظریہ رکھ کر اونٹنی کا دودھ نہ پینا گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دو باتیں بتا رہا ہوں۔ آدمی کی ابتدا کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور آخری مقام اور درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ اسلام بندے کے اندر داخل ہو جائے۔ ایک ہے بندہ اسلام میں آ جائے اور ایک ہے اسلام بندے میں آ جائے۔ جب اسلام بندے میں آئے گا تو اس کا ہر قول ہر فعل میں اسلام ہوگا۔ ہاتھوں میں اسلام ہوگا، پکڑے گا اسلامی، آنکھوں میں اسلام ہوگا، دیکھے گا اسلامی، زبان پر اسلام ہوگا، بولے گا اسلامی، کانوں میں اسلام ہوگا، سنے گا اسلامی، دل اور دماغ میں اسلام ہوگا، سوچے گا اور غور و فکر کرے گا اور نظریہ قائم کرے گا تو وہ بھی اسلامی۔ پیٹ میں اسلام ہوگا، اسلام کے مطابق کھائے گا، اسلام کے مطابق پیے گا، اسلام کے مطابق پہنے گا، اسلام کے مطابق دیکھے گا، بولے گا، سنے گا، پکڑے گا، چلے گا، سوچے گا، اسلام کے مطابق سوئے گا، اسلام کے مطابق اٹھے گا، اسلام کے مطابق روزی کمائے گا اور اسلام کے مطابق ہی روزی کھائے گا۔ یہ ہے کہ اسلام کا بندے میں داخل ہونا، ایک ایک جوڑ میں، ایک ایک لوں میں، ایک ایک بال میں، ایک ایک عضو میں اور دل اور دماغ میں اور ہر جوڑ میں اسلام کا داخل ہو جانا۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اسلام ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مجسمہ بن جاتے ہیں، اسلام کا مجسمہ۔ پھر ان کے ہر قول اور فعل میں اسلام کی تعلیمات ٹپکتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کی صورت اور سیرت اور ان کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ آج کل تو مسلمان ایسے ہیں، ان کے کردار کو اگر غیر مسلم دیکھیں نا تو الٹا وہ اب یہ بڑی مجھے جھجک آ رہی اگلا جملہ کہنے کے لیے، وہ پنجابی دے وچ کی آندے نے اپنا پٹ ننگا کرنا۔ یہ ویڈیو پتہ نہیں کون کون سنے گا، کون کون دیکھے گا۔ اور آج کل جو مسلمان ہیں ان کا اسلام تو ایسے ہے کہ غیر مسلم دیکھ کر ان کے کرتوتوں کو الٹا وہ اپنے ہی مذہب پر پکے ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ نہ ہمیں ایسے اسلام کی پھر کوئی ضرورت نہیں، اس کی نسبت تو ہم پھر غیر مسلم ہی بہتر ہیں۔ یہ آج کل صورت حال ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ اب اس کی ڈیٹیل کی طرف اگر چلے جائیں، جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں، سود اور رشوتیں کر رہے ہیں اور کافروں جیسے کردار، میرا خیال ہے زبان زیب نہیں دیتی۔ اور ایسے بھی کئی اللہ والے ہوتے ہیں کہ اسلام ان کے اندر آ جاتا ہے، پھر ان کا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، حتیٰ کہ زندگی کا ہر قول اور فعل اور معمول ان کا ایسا پیارا ہوتا ہے، غیر مسلم صرف دیکھ کر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے کہ جب فوت ہوئے نا تو ان کے جنازے کو دیکھ کر غالباً 400 یا 4000 غیر مسلم کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کے بندے میں داخل ہونا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی اصولوں کی قدریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ